بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں بخل کی مذمت۔ بخل کے متعلق 3 فرامین باری تعالیٰ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ التغابن۔ ترجمہ، اور جو اپنی جان کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ آل عمران۔ ترجمہ، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء۔ ترجمہ، جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں۔ بخل کی مذمت میں 24 فرامین مصطفیٰ۔ بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انہیں خون بہانے اور حرام کو حلال ٹھہرانے پر آمادہ کیا۔ بخل سے بچو کہ اس نے اگلوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا تو انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا، حرام کو حلال سمجھا اور رشتہ داری کو کاٹا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ بخیل ولا خب ولا سیء الملائکہ، یعنی بخیل، دھوکے باز اور بد اخلاق جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک روایت میں سرکش اور ایک روایت میں احسان جتانے والے کا بھی ذکر ہے کہ یہ دونوں بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ثلاث مہلکات شح مطاع و ہوا متبع واجب المرء بنفسہ، یعنی 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے، نفسانی خواہش جس کی اطاعت کی جائے، اور انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔ ان اللہ یبغض ثلاثۃ الشیخ الزانی والبخیل المنان والمیل المختال، یعنی اللہ عز و جل 3 قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے: بوڑھا زانی، احسان جتانے والا بخیل اور متکبر فقیر۔ مال خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ان 2 آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے پورے سینے پر ذرہ پہن رکھی ہے۔ مال خرچ کرنے والا جس قدر مال خرچ کرتا ہے اسی قدر ذرہ کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی انگلی کے پوروں کو بھی چھپا لیتی ہے، اور بخیل جب مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرہ بلند ہوتی ہے اور ہر گرہ اپنی جگہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے گلے کو بھی جکڑ لیتی ہے۔ وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلی نہیں ہوتی۔ خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، یعنی مومن میں 2 عادتیں جمع نہیں ہوتی، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور، یعنی اے اللہ عز و جل میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بڑھاپے کی انتہائی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا، اور فحش کلامی سے بچو کیونکہ اللہ عز و جل بے حیائی کے کام اور بے شرمی کی باتیں کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ بخل سے بچو کہ بخل نے اگلوں کو ہلاک کیا، اسی بخل نے انہیں جھوٹ پر ابھارا تو انہوں نے جھوٹ بولا، ظلم پر ابھارا تو انہوں نے ظلم کیا، اور قطع رحمی پر ابھارا تو انہوں نے قطع رحمی کی۔ شر ما فی الرجل شوح حالی و جبن خالی، یعنی بخل کی زیادتی اور بزدلی کی شدت مرد کے برے اخلاق میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شہید ہو گیا تو اس پر ایک خاتون رونے لگی اور روتے ہوئے کہا ہائے رے شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ شہید ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے بیکار گفتگو کی ہو یا نہ گھٹنے والی چیز میں بخل کیا ہو۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو خیبر سے لوٹ رہے تھے۔ راستے میں دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتے ہوئے چمٹ گئے، یہاں تک کہ وہ آپ کو ایک کانٹے دار درخت کی طرف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چادر درخت سے الجھ گئی تو آپ ٹھہر گئے اور فرمانے لگے مجھے میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کی تعداد کے برابر جانور ہوتے تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ تو کنجوس پاتے، نہ جھوٹ بولنے والا اور نہ بزدل۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساقی کوثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کے زیادہ حقدار ہیں۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں نے میرے بارے میں دو چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے، یا تو مجھ سے بے حیائی سے سوال کرتے ہیں یا مجھے بخیل قرار دیتے ہیں اور میں بخیل نہیں ہوں۔ اللہ عز و جل نے مجھے بخل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک اونٹ کی قیمت مانگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں 2 دینار عطا فرمائے۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو راستے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان دونوں کی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے فلاں کو 10 سے 100 کے درمیان دینار دیے، لیکن اس نے تو ایسی بات نہیں کہی۔ تم میں کوئی مجھ سے کچھ مانگتا اور اپنی منہ مانگی مراد بغل میں لیے چلتا بنتا ہے، حالانکہ وہ آگ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر وہ آگ ہے تو آپ انہیں کیوں دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ مجھ سے مانگے بغیر نہیں رہتے اور اللہ عز و جل نے مجھے بخل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت اللہ عز و جل کے جود و کرم سے ہے، تم سخاوت کرو تاکہ اللہ عز و جل تم پر کرم فرمائے۔ سنو اللہ عز و جل نے سخاوت کو پیدا فرمایا، پھر اسے ایک مرد کی شکل دی اور اس کی جڑ کو طوبہ درخت کی جڑ میں راسخ کیا، اور طوبہ درخت کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں سے باندھ دیا، اور پھر اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا، تو جو آدمی اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو بے شک سخاوت ایمان سے ہے اور اہل ایمان جنت میں ہیں، اور اللہ عز و جل نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اور اس کی جڑ کو تھوڑ کے درخت کی جڑ میں راسخ کیا اور اس کی بعض شاخوں کو زمین کی طرف جھکا دیا، تو جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ عز و جل اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو بخل کفر یعنی ناشکری ہے اور ناشکری جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سخاوت جنت میں اگنے والا ایک درخت ہے، یعنی سخی جنت میں جائے گا، بخل جہنم میں اگنے والا ایک درخت ہے، لہذا بخیل جہنم میں جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو لحیان کے وفد سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جد بن قیس ہمارے سردار ہیں، مگر ان میں بخل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑی کون سی بیماری ہے؟ تمہارا سردار اب عمرو بن جموح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنو لحیان نے کہا ہمارے سردار جد بن قیس ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کو کس وجہ سے سردار بنایا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سے زیادہ مالدار ہیں، مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں بخل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے؟ وہ اب تمہارا سردار نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کون ہمارا سردار ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا سردار بشر بن برا ہے۔ ان اللہ یبغض البخیل فی حیاتہ السخیہ عند موتہ، یعنی اللہ عز و جل اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو زندگی بھر بخل اور مرتے وقت سخاوت کرے۔ السخی الجہول احب الی اللہ من العابد البخیل، یعنی جاہل سخی اللہ عز و جل کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ الشح والایمان لا یجتمعان فی قلب عبد، یعنی کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ خصلتان لا یجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق، یعنی دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی۔ یا لا ينبغی لمومن ان یکون بخیلا ولا جبانا، یعنی مومن کو بخیل اور بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ تم کہتے ہو لالچی کا عذر ظالم سے زیادہ قابل قبول ہے، لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک لالچ سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت عظمت اور جلال کی قسم لالچی اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا کہہ رہا تھا اس گھر کی حرمت کے صدقے میرے گناہ بخش دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اتنا سنگین ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا ساتوں زمینیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ اس نے کہا میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا سمندر؟ اس نے کہا میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے کہا میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا اللہ عز و جل؟ اس نے کہا اللہ عز و جل بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ ارشاد فرمایا اپنا گناہ بیان کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک صاحب ثروت اور مالدار آدمی ہوں، اور جب کوئی سوالی مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے لگتا ہے گویا وہ آگ کا شعلہ میری طرف بڑھا رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے دور ہو جا اور مجھے اپنی آگ سے نہ جلا۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور عزت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر 20 لاکھ سال تک نماز پڑھو پھر روتے رہو یہاں تک کہ تمہارے آنسوؤں سے نہریں جاری ہو جائیں،
اور درخت ان سے سیراب ہوں، پھر اسی بخل کی حالت میں تمہیں موت آ جائے تو اللہ عز و جل اوندے منہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بخل کفر نہ شکری ہے اور کافر نہ شکرہ جہنم میں جائے گا؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، سورہ محمد ترجمہ، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ ہم المفلحون، سورہ الحشر ترجمہ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ بخل کے متعلق 20 فرامین بزرگان دین۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے جنت عدن کو بنایا تو اس سے فرمایا آراستہ ہو جا، تو آراستہ ہو گئی۔ پھر اس سے فرمایا اپنی نہروں کو ظاہر کر، اس نے سلسبیل، کافور اور تسنیم کے چشمے ظاہر کیے تو ان سے جنتوں میں شراب، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ پھر فرمایا اپنے تخت، پازیب، کرسی، زیور، لباس اور حور عین ظاہر کر، اس نے ظاہر کر دیے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کی طرف نظر کی اور فرمایا کلام کر، اس نے عرض کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھ میں داخل ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں کسی بخیل کو تجھ میں جگہ نہ دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بہن حضرت سیدنا ام البنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں بخیل پر افسوس ہے، اگر بخل قمیض ہوتی تو میں اسے نہ پہنتی، اور اگر بخل راستہ ہوتا تو میں اس پر نہ چلتی۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اپنے مالوں کو خرچ کر کے اسی طرح تکلیف اٹھاتے ہیں جس طرح بخیل اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس پر صبر کرتے ہیں جبکہ بخیل اس پر صبر نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی قوم کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ان کے برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے اور ان کا رزق بخیلوں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا عن قریب لوگوں پر ایک ایسا سخت زمانہ آئے گا جس میں مالدار لوگ اپنا مال مضبوطی سے پکڑ لیں گے حالانکہ انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، سورہ بقرہ ترجمہ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شوخ یعنی حرص بخل سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شقی خریص وہ ہوتا ہے جو اس بات کی حرص رکھتا ہے کہ دوسرے کا مال بھی اسے مل جائے اور اپنا مال بھی خرچ نہ کرنا پڑے، جبکہ بخیل صرف اپنے مال میں ہی بخل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ بخل اور جھوٹ میں سے کون سا عمل جہنم کی زیادہ گہرائی میں لے جانے والا ہے۔ منقول ہے کہ فارس کے بادشاہ نوشیروان کے پاس 2 دانشور آئے جن میں ایک ہندوستانی اور دوسرا رومی تھا۔ نوشیروان نے ہندوستانی دانشور سے کچھ کہنے کو کہا۔ اس نے کہا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سخی ہو، غصے کی حالت میں تحمل مزاج ہو، گفتگو میں ٹھہراؤ ہو اور بلند مرتبہ ہونے کے باوجود عاجزی کرنے والا ہو، نیز تمام رشتہ داروں سے شفقت سے پیش آنے والا ہو۔ رومی دانشور کھڑا ہوا اور کہا جو بخیل ہوتا ہے اس کا دشمن اس کے مال کا وارث بن جاتا ہے، جس نے شکر نہیں کیا وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ جھوٹا قابل مذمت ہوتا ہے، چغل خور محتاجی کی حالت میں مرتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بے رحم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا دہاق علیہ رحمہ نے اللہ عز و جل کی اس ارشاد اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے بخل مراد ہے کہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے سے روکا ہوا ہے، لہٰذا انہیں ہدایت کی راہ نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا کعب الاخبار علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر صبح پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو پکار کر کہتے ہیں اے اللہ عز و جل، روک کر رکھنے والے کا مال جلد ضائع فرما اور خرچ کرنے والے کو جلد اس کا بدلہ عطا فرما۔ حضرت سیدنا اسماعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو کسی شخص کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں میری نظروں سے گر گیا ہے کیونکہ اس کی نظر میں دنیا کی وقت ہے، اور جب وہ کسی سائل کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک کسی بخیل کو عادل کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ انتہائی چھان بین کرتا ہے اور نقصان کے اندیشے سے اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے، اور جو شخص اس قسم کا ہو وہ امین نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم سخی کبھی اپنا کامل حق نہیں لیتا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے عرفا بعدہ وعرض عن بعض، سورہ تحریم ترجمہ، نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ جاخذ نے کہا ہے لذتیں تو صرف 3 ہی رہ گئی ہیں، بخیل لوگوں کی مذمت، دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھانا اور خارش زدہ جسم کھجانا۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بخیل کی غیبت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی غیر موجودگی میں فرمایا انکا اذن لبخیل، یعنی یقیناً پھر تو وہ بخیل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک عورت کی تعریف کرتے ہوئے عرض کی
وہ بہت روزے رکھنے والی اور شب بیداری کرنے والی ہے لیکن اس میں بخل ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت سیدنا بشر خافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیل لوگوں سے ملاقات مومنین کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سخیوں کے بارے میں دل میں محبت ہی ہوتی ہے اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہوں، جبکہ بخیل لوگوں سے نفرت اور عداوت ہی ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہوں۔ ابن معتز کا قول ہے جو شخص مال کے معاملے میں جتنا زیادہ بخیل ہوتا ہے اتنا ہی اپنی عزت کے معاملے میں سخی ہوتا ہے، یعنی اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان مجھے یہ بتا تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اور کس سے تجھے سب سے زیادہ نفرت ہے؟ شیطان نے کہا مجھے بخیل مومن لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں فاسق سخی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا کیونکہ بخیل کا بخل مجھے کافی ہے جبکہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ عز و جل اس کی سخاوت کو قبول نہ کر لے۔ پھر شیطان نے پیٹھ پھیری اور یہ کہتے ہوئے چل دیا اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو اس کی خبر نہ دیتا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔